تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے آئین کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس وجی الدین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، معروف جو ہے ماہر قانون ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صدارتی امیدوار بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک زمانے میں۔ بہت شکریہ وجی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آئینی پیکج کے حوالے سے بہت زیادہ تنازع چل رہا ہے اور سب لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے خیر بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اگر ہم صرف بات کریں کہ کیا پاکستان کو ایک سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا شمار کامن لا کنٹریز میں ہوتا ہے، ہمارا شمار کامن ویلتھ کنٹریز میں ہوتا ہے۔ یہاں پر طرز حکمرانی جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے۔ جی، تو کہیں پر بھی پوری کامن ویلتھ میں آپ دیکھ لیجئے، سارے کامن لا کنٹریز میں دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک نئی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان بی ہے موجودہ حکومت کا۔ پلان اے تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو 3 سال کا ٹینیور دے دیا جائے، لیکن اپیرنٹلی وہیں پر پارلیمان میں ہی مخالفت ہوئی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کی، تو وہ تو ہو نہیں سکا۔ تو پلان بی انہوں نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا کہ ایک الگ سے کورٹ بنا لی جائے، اور وہ کورٹ بھی کیسی کہ جس میں کہ ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو۔ اب جیسے قاضی صاحب کو یہاں ایکسٹینشن نہیں ملی، تو وہاں پر ایک ٹینیور پوسٹ جو ہیں اس میں 3 سال کے لیے ان کو چیف جسٹس وہاں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو آزمائے ہوئے ججز ہیں سپیریئر کورٹس کے، جن سے فیوریبل فیصلے لیتے رہے ہیں، ان کو وہاں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کسی بھی نوعیت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میری نگاہ میں نہیں ہے، یہ تو ٹوٹلی ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔